اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور الحمدللہ میں پاکستان کا سب سے سینئر ترین صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے مجھے دیا ہوا ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے۔ نوائے وقت تو اب نہیں رہا، لیکن مختلف چینلوں پہ کبھی کبھار بلا لیتے تھے، لیکن وہاں پہ بھی میری بات نہیں بنتی تھی، کیونکہ وہاں ایک لکھا ہوا پرچہ تھماتے تھے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں بولنا ہے۔ جب میں پڑھتا تو اس کے اوپر 99% جھوٹ ہوتا تھا۔ پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں اسی وجہ سے میں ناکام ہوا تھا، کیونکہ وہ سب کے سب الیکٹرانک میڈیا غیر ملکی طاقتوں کا اہلکار ہوتا ہے، ان کا مطلب پالتو کتا سمجھ لیں وہ ہوتا ہے، جو پیچھے سے مالک آرڈر کرتے ہیں وہی کچھ انہوں نے دکھانا ہوتا ہے۔ اپنے ملک کے یہ کبھی بھی وفادار نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کی کرم نوازی ہوئی، اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا ہے۔ میرے چینل کا نام بھی CH حاجی سلیم ہے، اور کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے تمام جاننے والوں سے بھی سبسکرائب کروایا کریں، کیونکہ اس میں آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ کیونکہ میری جو انکم آتی ہے نا، اس کا 50% لوگوں کی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، غریب لوگوں کی۔ کس طریقے سے؟ میں انہیں خیرات نہیں دیتا ہوں، یا بھیک نہیں دیتا ہوں، یا بھیک کا عادی نہیں بناتا ہوں۔ کسی کو ان کا اچھا روزگار لگا کے دے دیا جاتا ہے اللہ کے نام پہ۔ کسی کو ریڑھی لگا کے دے دی، کسی کو ٹھیا لگا کے دے دیا، کسی کو چائے کا وہ کھوکا بنا کے دے دیا۔ اسی طرح بس ان کا نظام چل پڑتا ہے، اللہ کرم کر دیتا ہے، اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب ملک کی صورتحال اس وقت یقین جانیے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے دبئی میں میرے بیٹے، الحمدللہ میرا بیٹا دبئی میں ویزا سیکشن کا انچارج ہے، اس کو دبئی میں کچھ اس کے دوستوں نے جو میرے سبسکرائبر بھی ہیں شکایت کی ہے کہ میں قوم یوتھڑ کو برا بھلا کہتا ہوں۔ او بھائی، ملک کے وفادار بنو، یہ ان غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹوں کے نہیں۔ اب تو دیکھیں، اسرائیل کے تمام اخبارات نے کھل کے کہنا شروع کر دیا کہ عمران ہمارا بندہ ہے، امریکہ نے کہنا شروع کر دیا ہے عمران ہمارا بندہ ہے، امریکی سینیٹرز ہیں جو اسرائیل کے سینیٹرز ہیں، اسرائیل نے تو اقوام متحدہ میں بھی آواز اٹھائی۔ اس کے بچے یہودی پال رہے ہیں۔ یہ یوتھ یہ مجھے بتائیں نا کہ میری عمران کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ وہ آج ملک کا وفادار بن جائے، یہودیوں کو چھوڑ دے، ان کی غلامی سے نکل جائے، اور یہ یقین جانیے جو کہتا ہے نا اس کے الٹ ہوتا ہے۔ اس نے کہا نا کہ ہم کوئی غلام ہے، یہ یقین جانیے خود بھی غلام ہے اور آپ لوگوں کو بھی بنا کے چھوڑے گا۔ یہ اسرائیل کا غلام ہے۔ گولڈ سمتھ کون ہے؟ یہودی ہے نا، اسرائیلی ہے، اور اس کے بچے اس کے گھر میں پل رہے ہیں، وہ بھی یہودی بن گئے ہیں، بیٹی اس کی کرسچن بن گئی ہے۔ اور لاکھ کی لعنت تم لوگوں پہ کہ تم لوگ اس سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے کہ یہ تمہیں وہ سیدھا راستہ دکھائے گا، یہ تمہیں راستے سے بھٹکا رہا ہے۔ جو خود سیدھے راستے پہ نہیں چل رہا ہے، کلمہ پڑھتا ہے تو آدھا پڑھتا ہے صرف لا الہ الا اللہ تک، بس اس سے آگے اس کو آتا بھی نہیں ہے، اور آیت پڑھتا ہے
وہ بھی ایا کا نعبد و ایا کا نستعین، بس ادھر تک کی اس کو آتی ہے، اس سے آگے نہیں آتی۔ کوئی بتا دے یوتھیا کہ اس نے فلاں بندے کے جنازے میں شرکت کی۔ وہ نعیم جو تھا نا، وہ اس کراچی کا، تو وہ تو اس کا قریبی دوست تھا، اس کے جنازے میں بھی یہ شرکت اس نے نہیں کی تھی۔ کیوں؟ یہ جو ہے نا قادیانی، یہ دوسروں کے جنازوں میں نہیں جاتے ہیں، یہ صرف قادیانیوں کے جنازے میں جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی قادیانی مرے گا نا تو عمران نیازی جائے گا۔ اور یوتھیوں کو میں آج یہ بھی بتا دوں کہ ایک یوتھیا کہتا ہے جی ہر بندہ آج کل صحافی بنا ہوا ہے۔ میں آج کل کا صحافی نہیں ہوں، میں 1975 سے صحافت کی فیلڈ میں ہوں، اور الحمدللہ سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے مجھے دیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اچھا پوری دنیا میں مسلمانوں کو تباہ کرنے کا مشن سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے۔ دیکھ لیں، پہلے فلسطین کو تباہ کیا گیا، اس کے بعد بیروت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ وہ سعودیہ کا تو ویسے ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہوا ہے نا، سعودیہ کا یہ جو ہے نا، یہ پٹھو ہے ان کا اسرائیل کا، اس کی ایک بیوی یردن ہے اور ایک بیوی امریکن ہے، کرسچن ہے، جس کے اپنے گھر میں یہودن موجود ہے تو اس نے کیا یہودیوں کے خلاف بولنا ہے؟ یہ ان کا ہی ایجنٹ ہے، سمجھ لیں۔ اور جیسے عمران نیازی پاکستان میں ان کا ایجنٹ ہے نا، سعودیہ میں ان کا ایجنٹ یہ شاہ ہے جو موجودہ وہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں پوری دنیا کے فوجوں کو وہ ختم کر چکے ہوئے ہیں۔ صرف نیتن یاہو نے کہا کہ اب صرف ہمیں خطرہ ہے تو افواج پاکستان سے ہے، بس باقی تمام ممالک کی فوج کو وہ ختم کر چکے ہیں۔ اللہ کے بندو، پاکستان کا میرے پاس انٹرویو موجود ہے، یہودی جو سینیٹر ہے امریکہ کا، اس کا، وہ کہتا ہے کہ انٹرویو میں کہ ہم ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ملک ہے۔ یہاں پہ بھی ڈاکٹر قدیر خان کی عظمت کو سلام ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، وہ نہ بناتا، یا ذوالفقار علی بھٹو کی عظمت کو سلام ہے۔ یہ ان دونوں کی کوششوں سے، اور نواز شریف نے ایٹمی طاقت بنایا ہمیں، اتنا پریشر ہونے کے باوجود اس کو بھی سلام ہے۔ ان تین بندوں کی وجہ سے آج امریکہ اور اسرائیل بھی ہم سے ڈرتے ہیں۔ تو اس کا اللہ انہوں نے یہ نکالا ہے۔ میرے پچھلے سال کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کہا ہے کہ یہ جو 1300 ارب روپیہ الیکشن میں استعمال ہوا ہے، جس میں یہ پی ٹی آئی جیتی نہیں ہے، یہ ان کو دھاندلی کے ذریعے فارم 45 جو ہے نا، سب کے سب جعلی ہیں، ان کے ذریعے ان کو جتوایا گیا ہے۔ اور کس طریقے سے جعلی ہے کہ یہ وہ جو تھے نا اسکولوں کے ٹیچر، ان ٹیچروں کو خریدا ہے انہوں نے، اور جو بکا ہے، جس نے اس ملک کا سودا کیا، میں تو کہتا ہوں اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، اور جس نے ملک کو نقصان پہنچایا، ملک کو تباہ کیا، اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کو بھی تباہ کرے۔ یہی میری دعا ہے بس۔ تو اس کے بعد دیکھیں، یہ اگر ملک کا وفادار ہوتا تو پاکستان کا 72 سالوں کا قرضہ جو ہے نا، وہ تھا 70 ارب۔ اس نے اس کو 35 ارب، اس نے اس کو 4 سالوں میں، 3.5 سالوں میں، 3.25 سال تقریباً حکومت کی اس میں اس نے 74 سالوں کے قرضوں کو ڈبل کر دیا۔ پیسہ کہاں گیا؟ پروجیکٹ ایک اینٹ تک کہیں نہیں لگی، 1 روپیہ کہیں پہ نہیں لگا، وہ پیسہ کہاں گیا؟ کوئی یوں تھوڑا بتا سکتا ہے کہ وہ پیسہ کدھر ہے؟ پچھلے سال کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں نے کیا کہا تھا کہ اب یہ ججوں کو اور وکیلوں کو خریدیں گے۔ وکیل تو بہت تھوڑے بکے ہیں، جج زیادہ بکے ہیں۔ 8 جج صرف سپریم کورٹ میں ہیں جو کہ ان کے ٹاؤٹ ہیں، بکے ہوئے ہیں۔
اس میں سب کو ججوں کو خریدنے میں اہم کردار جس غدار نے ادا کیا ہے نا، وہ ہے جناب، یہ دیکھیں اس مردود کا نام بھی مجھے بھول گیا ہے۔ میں نہیں ڈرتا ہوں ان کے باپ سے بھی، وہ اور ڈرتے ہوں گے لوگ۔ میں 75 سال پورے کر چکا ہوں، 76واں سال جا رہا ہے، بونس پہ چل رہا ہوں۔ جو رات قبر میں اب باہر نہیں ہو سکتی، ڈرتا ہوں تو صرف اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں، اور حق سچ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ یوں تھڑکو ہر روز یہ بیوقوف بناتے ہیں کہ بھائی خان بس آ رہا ہے باہر، آ رہا آیا ہے، نہیں آیا نا۔ میں نے کیا کہا تھا کہ نہیں آئے گا، اور انشاءاللہ نہیں آئے گا، اس کی لاش ہی باہر آئے گی، زندہ باہر نہیں آ سکتا ہے وہ۔ یہ جو جج ہے نا اظہر من اللہ، یہ اتنا مردود قسم کا جج ہے نا، اس نے یہ پہلے ایجنٹ بنا ہے، اس نے بعد میں پھر باقی 7 ججوں کو بھی اس میں شامل کیا ہے، اور ابھی تازہ تازہ دورہ کر کے آیا ہے۔ یہ اس کو شاہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اپنے آپ کو شاہ کہلاتا ہے، تو وہ ابھی دورہ کر کے آیا امریکہ کا، واپس آ کے تو اس نے فیصلہ سنایا ہے، یہ تفصیلی فیصلہ وہ مخصوص سیٹوں کا۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اس لیے پی ٹی آئی کی کوئی درخواست نہیں آئی تھی، میں نے اس لیے پی ٹی آئی کو دے دی ہیں کہ یہ عوام کے مفاد میں تھا۔ او بغیرت انسان، تیری نسلوں کو بھی اللہ تباہ کرے، اگر یہ عوام کا ہی تجھے اتنا خیال ہے تو یہ بجلی کے بل کم کرواتا نا، گیس کے بل کم کرواتا، جس میں عوام کو ریلیف ملتا۔ میں بھی کہتا کہ بھائی جج صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور مردودو اپنے وطن کو بیچ رہے ہو، کرسی پہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے اپنے منصب کی غلط استعمال کر رہے ہو، اور گورنمنٹ اتنی گھٹیا قسم کی گورنمنٹ ہے نا یہ شہباز شریف کی، انتہائی بزدل قسم کی۔ اسلام آباد کے ڈی آئی جی اور آئی جی کو 2 ٹکے کا سیشن کورٹ کا جج بلا کے بے عزت کر رہا ہے، کوئی گورنمنٹ ان کے ساتھ نہیں دیا اس نے، حالانکہ انہوں نے تو گورنمنٹ کی پابندی کی تھی، گورنمنٹ کے کہنے پہ ہی انہوں نے ایکشن لیا تھا، ان کو چھوڑ دیا بے عزت ہونے کے لیے۔ اس کے بعد ان کا پلان تھا یہ آئی ایس آئی کے سربراہ کو، اب بلائیں نا آئی ایس آئی کا سربراہ، اب جو آیا نا، پہلے ایک عاصم منیر تھا نا، ایک عاصم ان سے نہیں سنبھالا جا رہا تھا، اب 2 عاصم ہو گئے ہیں، ایک سید حافظ سید عاصم منیر، اور اب آئی ایس آئی کا جو نیا سربراہ بنا ہے نا، میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ ہے عاصم ملک، اور یہ وہ بندہ ہے نا کہ اس نے ان کو نانی یاد کرا کے رکھ دینی ہے، ان ججوں کو بھی، ان کی نسلوں کو بھی، اور پوری پی ٹی آئی کو بھی۔ عمران کا میں آپ کو بتا دوں، ابھی میری بات لکھ لو، نوٹ کر لو، اس کو ہفتے 10 دن کے اندر اندر آرمی کورٹس میں دے دیا جائے گا، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکے گا۔ یہ صرف تھوڑا سا آئی ایس آئی میں رد و بدل ہو رہا ہے، اب اصل ٹیم آئی ہے اس کی، حافظ سید عاصم منیر کی، آئی ایس آئی میں اصل اب ٹیم آئی ہے، اور اب کچھ رد و بدل ہوگا، مزید کچھ ساتھی لائے جائیں گے، تو اس کے بعد پھر دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک بھی غدار انشاءاللہ نہیں بچ سکے گا۔ میں نے کیا کہا تھا، امریکہ، اسرائیل اور انڈیا تینوں فنڈنگ کر رہے ہیں نا، تینوں کی فنڈنگ موجود ہے، وہ کیس کیوں نہیں چلا رہے ہیں؟ اور پھر جو پٹیشنر ہی نہیں ہے پی ٹی آئی، اس کو سیٹیں دے دی، بھائی کیوں؟ تمہارے باپ کا قانون ہے، جو تم جو چاہو گے وہی ہوگا۔ آج قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بینچ بنایا، اس میں جسٹس منیب کو نکال دیا، اور اس کی جگہ پہ ایک قابل ترین جج کو شامل کیا، تو منصور علی شاہ نے بھی انکار کر دیا، جی میں بھی نہیں بیٹھتا ہوں۔ یہ اس مردود نے تو اس لیے انکار کیا نا، شاہ اس کو کہنا شاہوں کی توہین ہے، میں شاہوں کی بہت عزت کرتا ہوں، میں شاہوں کی جوتیوں کا بھی غلام ہوں، شاہ بہت عظمت والے ہوتے ہیں۔ یہ مردود شاہ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے اندر سے۔ یہ جتنے 8 کے 8 جج ہیں نا سپریم کورٹ کے، باقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے، لاہور ہائی کورٹ کے، پشاور ہائی کورٹ کے، یہ سب بکاؤ مال ہیں، یہ سب بکے ہوئے لوگ ہیں۔ اسی طرح جو وکیل ہیں، چند ایک وکیل جو پی ٹی آئی میں اس وقت شامل ہیں، وہ بھی بکاؤ ہے۔ اور وکیلوں کو کس نے خریدا تھا؟
وہ اس نے وہ اس کا یہ جو وہ رات کو جس سے آ کے امریکن سفیر اور اسرائیلی سفیر ملا کرتے تھے، وہ موٹا ٹینک جس نے دوڑ لگا دی تھی، اس کا مردود کا نام بھی مجھے نہیں آ رہا ہے، تو اس نے یہ وکیلوں کو پہلے خریدا اور پھر آگے ایک جج کو خریدا، یہ تو اس کے بعد اس جج نے آگے پھر باقی ججوں کو بھی خریدا۔ یہ سب بکاؤٹ آؤٹ ہیں، یہ اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے۔ یہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف بیچ رہے ہیں، انصاف کی توہین کر رہے ہیں۔ اس وقت چاروں طرف ہمارا ملک خطرات میں گھرا ہوا ہے، پوری طرح ہمارا دشمن کامیاب ہو گیا۔ نئی نسل، ایسی غلیظ اور گندی نسل عمران نیازی نے تیار کیا ہے نا 30 سالوں میں، 30 سالوں میں جو بچے جوان ہوئے ہیں نا، وہ سب کے سب حرام کی نسل سے ہیں، اپنے اصل ماں باپ کے نہیں ہیں، ان کی مائیں دھرنوں میں جاتی رہی ہیں، وہاں کی پیداوار ہے۔ وہ فوج کو گالیاں دیتے ہیں، فوج کے خلاف 99% نئی نسل کو اس طرح ورگلایا گیا ہے کہ وہ فوج کے خلاف ہے، لیکن اس فوج کی وہ وعدہ اللہ شریک مدد کر رہا ہے نا، انشاءاللہ آگے بھی کرے گا۔ اور اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، افواج پاکستان کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، غیر ملکی طاقتیں بھی اور یہ سب بھی جو ان کے ٹاؤٹ ہیں۔ اور سلام پیش کرتا ہوں، خربوں کی آفر ہوئی ہے، خربوں ڈالر، روپے نہیں، خربوں ڈالر، لیکن یہ 2 نہیں بکے، سوری 3 نہیں بکے۔ ایک آفت سید عاصم منیر نہیں بکا، باجوہ بھی بک گیا تھا، اس سے پہلے بھی وہ بکا ہوا تھا، باجوہ سے پہلے جو تھا، جس کو امریکہ کے کہنے پہ سعودیہ میں لگا دیا گیا تھا انچارج، وہ بھی بکا ہوا تھا، ان کا ہی ایجنٹ تھا۔ تو ایک نہ تو سید عاصم منیر بکا ہے، آفت سید عاصم منیر یہ بھی نہیں بکا ہے، قاضی فائز عیسیٰ بھی نہیں بکا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کو میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں، یہ بھی نہیں بکا ہے۔ اور اب دیکھ لیں میڈیا میں کیا اشر کیا جا رہا ہے ان تینوں کا، جو بکے نہیں ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کا ٹاؤٹ جو میڈیا ہے نا، جو اسرائیل سے اپریٹ ہو رہا ہے، امریکہ سے اپریٹ ہو رہا ہے، انڈیا سے اپریٹ ہو رہا ہے، وہ ایسی غلیظ پوسٹیں کر رہے ہیں نا، گورنمنٹ بالکل خاموش اس طرح بیٹھی ہوئی ہے نا، جیسے وہ بھنگ پی کے نہیں ٹن ہوا بندہ ہوتا ہے، اس طرح ٹن ہوئی ہے۔ کوئی کارکردگی ان کی نہیں ہے، صفر کارکردگی ہے۔ ملک کے دفاع کے لیے اندر بھی حافظ لڑ رہا ہے اور باہر بھی غیر ملکی طاقتوں سے بھی ہماری افواج پاکستان لڑ رہی ہیں، اور ملک کے اندر کے غداروں سے بھی افواج پاکستان ہی لڑ رہی ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے انہیں کوئی سپورٹ حاصل نہیں۔ وہ کم از کم وقتوں اتنا تو کرو نا، بغیر تو کہ یہ ان کو تو میڈیا کے تھرو تو ان کو روکو نا، ایف آئی اے کو ایکٹیو کرو، یہ ان کے خلاف ایکشن لے، ان سے تو ان کو بچاؤ نا۔ کس طرح ایک سید ہے ہاں، میں یوتھڑ قوم کو ایک اور بات بتا دوں کہ عاصم منیر کو جو بندہ گالی دیتا ہے نا، وہ فوراً کافر ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ سید عاصم منیر علی کا شیر ہے، علی کی اولاد ہے، اور فاطمہ کے جسم سے ہے، فاطمہ کے بطن سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے، حدیث میں بھی ہے، مسلم میں، بخاری میں، ترمذی میں، کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی، اور جس نے میری اولاد کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی وہ اسی وقت کافر ہو گیا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ تو یہ یوں تھوڑا ابھی سوچ لیا کریں گالیاں دینے سے پہلے کہ مرنا بھی ہے ایک دن، دنیا سے جانا بھی ہے ایک دن۔ تو اس کے بعد دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پھر اللہ ان کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد فرمائے، آمین۔ پہلے دعا کروں گا کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ کبھی کبھار غصہ بھی آ جاتا ہے۔ دیکھیں
ہم نے یہ ملک بنتے ہوئے دیکھا ہے، لاکھوں کروڑوں عورتوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی عزتوں کا نذرانہ پیش کیا، لوگ لٹے پٹے آئے، لوگ گھروں کے گھر تباہ ہوئے، تب جا کے یہ ملک بنا تھا۔ یہ کسی یوتھڑ نے نہیں بنایا تھا کہ دھرنوں میں جا جا کے ناچ ناچ کے تو آرام کی پوری نسل اختیار کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ کل نیا ولاگ ہوگا، اور ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ صبح و شام 2 ٹائم ولاگ کیا کروں، آپ کو وہ صورتحال بتایا کروں گا۔ ہاں، کسی نے اگر بے لاگ ولاگ دیکھنا ہے، صورتحال دیکھنی ہے، تو وہ مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ لوگوں کو حقیقت بتائی جائے گی، کیونکہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں اور سچ بتاتا ہوں، یوتھیوں کو بھی میں سچ بتاتا ہوں کہ میرے چینل کو وہ کیا کرو، سنا کرو، دیکھا کرو، اور ہاں اگر وہ مالک چاہے تو یہ باہر آ سکتا ہے عمران نیازی، ورنہ اس کا کوئی چانس نہیں ہے، اس کی لاش ہی باہر آئے گی، زندہ نہیں آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو اجازت دیں، اللہ حافظ۔